السلام علیکم سامعین، بادشاہ تو زیادہ تر عیاش طبیعت کے مالک ہوتے ہی ہیں، لیکن تاریخ میں ایک ایسی ملکہ بھی گزری ہے جس کی عیاشیوں اور عجیب و غریب کرتوتوں نے سب کو سسپینس میں ڈال دیا ہے۔ کوئی بھی سادہ طبیعت ہسٹورین اگر اس کی ہسٹری پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے عجیب و غریب شوق سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ یہ مردوں کی دل دادا اور اسپین کی ملکہ ماریا لوئیسا تھی۔ اس نے محل میں مردوں کا ایک حرم بنا رکھا تھا۔ ماریا لوئیسا کی شادی اس کے لڑکپن میں ہی 14 سال کی عمر میں کارلوس چہارم سے ہو گئی تھی۔ چہارم جو کہ خوبصورت تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود احمق اور سست طبیعت کا مالک تھا کہ ملکہ جو ہے وہ خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی طاق ذہین اور خود غرض تھی۔ کارلوس بادشاہ ہونے کے باوجود صحیح معنوں میں رن مرید تھا۔ ماریا کی موجودگی میں لب تک نہ ہلاتا، ہمیشہ اس سے خوف زدہ رہتا تھا، جبکہ ماریا کے گرد خوبرو نوجوان اور فوجی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ سامعین، ہمارے دیکھنے سننے والے ہماری ان ویڈیو کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن وہ ہم سے کمنٹ سیکشن میں بہت ہی سوالات یہ تک بھی کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی کی طرف راغب کرنے والی ویڈیو ہے۔ یہ تو ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن سامعین یہ ایک تاریخ ہے اور ہم تاریخ بیان کرتے رہتے ہیں اور گزرے لوگوں کی حقیقت اور ان کے آباء و اجداد کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ ناظرین، ماریا کا تعلق یورپ سے ہے اور یورپ کے شوقین جو ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، ان کے نزدیک ماریا کی حقیقت بہت معنی رکھتی ہے اور ہمارے جدت پسند لوگ ان لوگوں کو تہذیبی یافتہ لوگ سمجھتے ہیں اور ترقی یافتہ بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ سامعین، معاشرہ جتنی بھی ترقی یافتہ ہو جائے، تہذیبی یافتہ ہو جائے، اگر اس کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تک میسر نہ ہوں تو ایسی ترقی کیا خاک ترقی ہوئی۔ دوستو، واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اگرچہ ملکہ نے نزدیکی رئیسوں، نوابوں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کی باہوں میں رہ چکی تھی، تاہم اب انہیں باقاعدہ طور پر محل میں تنومند پہلوانوں جیسے مردوں کا حرم بنا رکھا تھا۔ ملکہ کی کرتوتوں سے بظاہر یہی گمان ہونے لگا تھا کہ وہ شاید پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہوں کہ وہ اپنا مردوں کا ایک علیحدہ حرم بنا سکے۔ چہارم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی خاموش تھا۔ ایک بار اسے اطلاع دی گئی کہ ملکہ محل کے معمولی نوکروں سے بھی جنسی عمل میں آر محسوس نہیں کر رہی، تو کارلوس کا جواب تھا کہ اگر مملکت کی ملکہ یہ سب عیاشیاں نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ انہوں نے درجن بچے پیدا کیے جو 5 بچپن میں ہی چل بسے اور ان کا کئی بار حمل ضائع بھی ہوا۔ انہی عیاشیوں اور جنسی بے راہ روی سے وہ محض 28 سال کی عمر میں بھی بہت ہی بوڑھی لگنے لگی تھی اور 36 سال کی عمر میں منہ میں ایک بھی دانت نہ رہا، اور اس نے یہ کمی پورا کرنے کے لیے سونے کے دانت لگوائے اور وہ خود کو دوبارہ خوبرو دوشیزہ سمجھنے لگ بیٹھا۔ اپنی شادی کے فوراً بعد ہی اس نے اپنی یہ کرتوتیں شروع کر دی تھیں۔ کارلوس سوم کو جب بہو کے کارناموں کا پتہ چلا تو انہوں نے اس پر فوجی نگران مقرر کر دیے۔ فوجی دستے کے نگران اور تمام فوجیوں کو بھی اس بہتی گنگا سے نہلا دیا۔ یوں یہ تدبیر یہیں پہ فیل ہو گئی۔ وہ اب تک معمولی نوکر سے لے کر اعلیٰ عہدوں کے مردوں پر اپنا ہاتھ صاف کر چکی تھیں، تاہم مینوئل ڈیکوڈے ایک عام سپاہی تھا جس پر صحیح معنوں میں اس کا دل آ گیا۔ وہ ملکہ سے 16 سال چھوٹا تھا۔ ملکہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہوئی، جو اس کی ترقی اور دولت میں بھی فراوانی کا سبب ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈیکوڈے ڈیول کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ سامعین، واضح رہے کہ ڈیول شہزادے سے صرف 1 درجہ کم ہوا کرتا ہے۔ جلد ہی ڈیکوڈے ملک کا وزیر اعظم بن گیا۔ وزیر مملکت کے امور سے وہ ناواقف تھا، تاہم وہ پہلے کی طرح ملکہ کی تسکین کا سامان فراہم کرتا۔ 8 بجے سے 12 بجے تک وہ ملکہ کے ساتھ گھوڑ سواری کرتا۔ 12 بجے ملکہ محل میں چلی جاتی اور بادشاہ اپنے امور سلطنت میں مصروف ہو جاتا، اور اس دوران ڈیکوڈے اور ملکہ کی آنکھ مچولی کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ 1803 میں ملکہ نے کارلوس کو کہہ کر گھوڑے کو اضافی اختیارات دے دیے اور اس نے بھی ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اس سے لوگوں کا غصہ بھڑک اٹھا، ملک بھر میں بغاوت کی لہر پیدا ہو گئی۔ عوامی دباؤ اتنا بڑھا کہ ڈیکوڈے، کارلوس اور ملکہ کو ملک سے فراری اختیار کرنا پڑی۔ وہ روم چلے گئے اور روم ہی میں ملکہ 1819 کو اس جہان فانی کو چھوڑ گئی۔ اپنے اس دور حکومت میں اسپین زبوں کا شکار رہا اور اس کے تاثرات آئندہ کئی سالوں تک رہے، جس کا اکلوتا ذمہ دار ماریا لوئیسا تھی۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔